السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: اتق الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك، فإذا أخذت مضجعك فسبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34 فهي خير لك من خادم، وكبري 34 فهي خير لك من خادم. قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: رضيت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگ و دوستو، حضرات صحابہ اور صحابیات کی مبارک زندگیوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو بنانا ہے اور اپنے آپ کی تربیت کرنا ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت بھی انہی صفات پر کرنی ہے. ہمارے بچوں کی زندگیاں ان مبارک زندگیوں سے جڑے، ہماری بچیوں کی زندگیاں ان صحابیات سے جڑے. ہماری بچیاں اپنا رشتہ صحابیات سے جوڑنے میں فخر محسوس کریں، ایک اندر سے پراؤڈ محسوس ہو کہ ہمارا رشتہ ان مبارک شخصیتوں کے ساتھ ہے. یہ اس وقت ہوگا جب ان کی خوبیاں اور ان کے صفات ہمارے سامنے آئیں گی اور اس کا بار بار تذکرہ ہوگا. آج کی اس مجلس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی پر کچھ بات عرض کروں. اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے شمار خصائل، بے شمار فضائل سے نوازا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا: فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بضع کہتے ہیں جسم کے حصے کو. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے گویا مجھے تکلیف دی. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ کر اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ، سارے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ایک روایت میں فرمایا کہ اما ترضى یا فاطمہ، فاطمہ تم کیا اس بات سے خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ساری عورتوں کی، جنتی عورتوں کی سردار تمہیں بنایا ہے. تذکرہ ہے اس خاتون کا، اس خاتون جنت کا، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے. سوچے کیسا اونچا مقام ہے، کیسی اونچی عظمت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کہ خاتون جنت، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی. سبحان اللہ. ان کے فضائل اور ان کے خصائل اور ان کے مناقب حدیث کی کتابوں میں بے شمار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام فاطمہ رکھا اور فرمایا کہ سمیت فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا لأن اللہ تعالی فطمها وحجبها عن النار. اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کو جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کسی کو شکل و صورت میں، عادت و اطوار میں، چال ڈھال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ اگر کسی کو سب سے زیادہ اگر دیکھا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. سبحان اللہ. کیا خوبصورت، کیا خوب سیرت ہے. شکل و صورت کے اعتبار سے، عادات و اطوار کے اعتبار سے، چال ڈھال کے اعتبار سے، بات چیت کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ مشابہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے تھے کہ جب حضرت فاطمہ آپ کے پاس ملنے کے لیے آتی تو آپ ان کے لیے محبت میں کھڑے ہو جاتے اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے اور فاطمہ کو اپنی جگہ بٹھاتے. اور پھر فرمایا کہ اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جاتی تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح محبت سے کھڑے ہوتے تھے، اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ادب اور احترام میں اور محبت میں آپ کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی اور اپنی جگہ بٹھاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سفر میں کبھی جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملاقات ہوتی. سفر سے واپسی ہوتی تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے ملتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، یہ 4 بیٹیوں میں سب سے چہیتی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. تینوں بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں یہ دنیا سے رخصت ہو گئی. لیکن ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ زندہ رہی اور آپ کے بعد تقریباً 6 ماہ تک دنیا میں رہی اور انہی سے نسل کا سلسلہ چلا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے القاب ہیں. سب سے بہترین لقب زہرا، فاطمۃ الزہرا. زہرا کے معنی ہیں روشن منور چہرے والی، روشن منور چہرے والی. لِأَنَّهَا زَهْرَ اللَّوْنِ. ایک روایت میں ہے کہ لِأَنَّهَا زَهْرَةُ الْمُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاطمہ کو زہرا اسی لیے کہا جاتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول تھی. ایک روایت میں ہے کہ وَلُقِّبَتْ بِالصِّدِّيقَةِ. ان کا ایک لقب صدیقہ بھی ہے.
الراضیہ، المبارکہ، سبحان اللہ، بے شمار القاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پکارا کرتے تھے۔ ان کا ایک لقب حدیث پاک میں آتا ہے البتول، فاطمہ بتول۔ بتول کہتے ہیں ساری دنیا سے کٹ کر اللہ سے تعلق جوڑنے والے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں یہ ایک لقب دونوں میں مشترک ہے۔ حضرت فاطمہ کو بھی بتول کہا جاتا ہے اور حضرت مریم کو بھی بتول کہا جاتا ہے، جو بالکل دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے ہٹ کر کٹ کر اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے لو لگانے والی۔ اسی لیے ان کی مبارک زندگی کے اندر ان کی عبادت، ان کا راتوں کا قیام، ان کی تواضع، ان کی سخاوت، ان کی ہمدردی، ان کا اخلاص اور تقوی، ان کی گھر کی زندگی، خاوند کی اطاعت، یہ ساری کی ساری پوری امت کے لیے اور خاص طور پر اس امت کی عورتوں کے لیے ایک بڑی رہنمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ بچپن ہی میں اسلام میں داخل ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا کام شروع فرمائے، دعوت کا کام جب آپ نے شروع فرمایا، تو اس وقت مکمل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کا تعاون کر رہی تھی، اس موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مکی زندگی میں آپ کے ساتھ قدم بقدم آپ کے ساتھ قربانیوں میں شریک تھی۔ روایتوں میں تفصیل سے واقعات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر دعوت و تبلیغ کی محنت کر کے اللہ کی بات کو پہنچا کر گھر آتے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو اور آپ کے چہرے کی تھکان کو اور آپ کی تھکاوٹ کو دیکھ کر رو پڑتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو تسلی دیتے، فرماتے بیٹی رو مت، تیرے باپ کا لایا ہوا دین جو اللہ نے دیا ہے ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا۔ یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائی، کچھ عرصے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا نکاح فرمایا۔ سبحان اللہ، ان کی اس ازدواجی زندگی، ان کی گھر کی زندگی، یہ بھی امت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ جس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اس موقع پر آپ نے ایک بات حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائی، فرمایا کہ دیکھو اپنے کاموں کو تم اس طرح تقسیم کرو کہ گھر کے اندر کے سارے کام فاطمہ کے ذمے ہیں اور گھر کے باہر کے سارے کام علی کے ذمے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی گھریلو زندگی کے اندر ایک ایسا نمونہ امت کے لیے پیش کرتی ہیں۔ ایک حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اتق اللہ یا فاطمہ، اتق اللہ یا فاطمہ، اے فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہا کرو، اللہ سے ڈرتی رہا کرو۔ یہ سب سے پہلی آپ نے نصیحت فرمائی۔ سوچیں ایک باپ اپنی بیٹی کو، باپ اپنے بچوں کو کتنی مرتبہ ہم نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نصیحتیں پوری امت کے لیے ہیں، لیکن آپ گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی نصیحت فرما رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھا کر محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ آپ نے فرمایا، اتق اللہ یا فاطمہ، فاطمہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوری امت کی عورتوں کے لیے ایک نمونہ پیش کیا ہے۔
یہ جو آپ نصیحت فرما رہے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، خاص طور پر ہماری مستورات، ہماری عورتیں، ہماری بہنیں اس نصیحت کو یاد رکھیں۔ سب سے پہلی نصیحت، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ کا ڈر دل میں آئے گا، ہر گناہ سے انسان بچے گا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ استحضار ہو کہ اللہ ہر جگہ ہے، وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ اس کا یقین جب دل کے اندر اترتا ہے تو پھر آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ پھر دوسری نصیحت فرمائی، وَأَتِّ فَرِيضَةَ رَبِّكَ۔ فاطمہ، جو فرائض اللہ کی طرف سے تم پر عائد کیے ہیں، جو فرائض تم پر فرض کیے گئے ہیں، اس کو ادا کرتی رہنا۔ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، فرائض میں کوتاہی نہ کرنا۔ اور پھر تیسری نصیحت فرمائی، وَاعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكَ۔ فاطمہ، اپنے گھر کا، اپنے گھر والوں کے کام و کاج کو کرتی رہنا۔ سبحان اللہ، ایک والد، ایک باپ اپنی بیٹی کو کیا نصیحت کر رہا ہے، دیکھیں، وَاعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكَ۔ فاطمہ، اپنے گھر کا اور اپنے گھر والوں کے کام کو، کیوں اس کو معیوب مت سمجھنا۔ گھر کا کام یہ عورت کی خوبی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، اپنے ہاتھ سے پانی کا مشکیزہ پانی جو ہے پانی نکالتی تھی، چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں نشانات پڑ چکے تھے، چولہا جلاتے جلاتے ان کے کپڑوں پر جو ہے چنگاریوں کے نشانات تھے۔ یہ روایتوں میں، تفسیر میں، سیرت میں واقعات ہیں۔ مشکیزہ لے کر چلنا، چکی کا پیسنا، گھر کے کام و کاج کرنا، اور گھر کے کام میں گرد و غبار کی وجہ سے کپڑوں پر سوچیں کون ہے، خاتون جنت ہیں۔ کتنی بڑی خیر کی بات، جو عورت گھر کے کام کو کرنے کی عادی رہتی ہے، اس عورت کے اندر بڑی خوبیاں رہتی ہیں۔ اس کے اندر اس کی صحت بھی اچھی، اس کے اندر جو ہے توازن بھی آتی ہے، اور گھر کا نظام بھی درست ہوتا ہے۔ کیونکہ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے سلیقہ، کہ گھر کے نظام کو سلیقے کے ساتھ رکھنا، گھر کی چیزوں کو سلیقے کے ساتھ رکھنا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، بارہا ہم تعلیم میں سنتے ہیں، تسبیح فاطمی۔ سبحان اللہ، سوچیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ہمیں کیا کیا خزانے ملے ہیں۔ مہر فاطمی، جب ان کا نکاح ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 480 درہم مہر طے فرمایا۔ 480 درہم، جس کو کہتے ہیں ہم مہر فاطمی۔ اس وقت کے اعتبار سے 800-900 ڈالر تقریباً لگتے ہیں۔ یہ اپنے بچوں کا یہ مہر باندھنا، اس سے خیر و برکتیں آتی ہیں۔ مہر فاطمی، تسبیح فاطمی، یہ اس امت کو ان کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ روایت میں آتا ہے، بارہا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گھر والی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر کے کام و کاج، گھر کی مشقت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ، تمہاری محنت، تمہاری مشقت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم، کچھ غلام آئے ہیں، اگر تم جاؤ تو تمہیں بھی ایک غلام دے دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھیں، ان کی سیرت دیکھیں، اپنے شوہر کی بات کو سنا اور سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور آ کر خاموش کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول استقبال کیا، کچھ نہیں کہا، شرماتی رہی، اور پھر تھوڑی دیر میں واپس رخصت ہو گئی۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کی عورتوں کو سبق دے رہی ہیں کہ شوہر کے گھر کی تکلیفوں کو، شوہر کے گھر کی مشقتوں کو اپنے ماں باپ کے گھر میں بیان نہیں کیا جاتا۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے شوہر کے گھر کی تکلیفوں کو
نہ بتاتی ہے نہ اس کی بھنک لگنے دیتی ہے۔ آ تو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے والد کے پاس، کہ شوہر نے کہا ہے، لیکن شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے خاموش کھڑی ہوئی اور واپس نکل گئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، آپ سمجھ گئے فاطمہ کسی مقصد کے لیے آئی تھی، کیونکہ اس موقع پر ان کی والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تو نہیں تھی، ان کا تو انتقال مکہ مکرمہ میں ہی ہو چکا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں کے لیے باپ بھی تھے اور اپنی بچیوں کے لیے ماں کا بھی رول ادا کرتے تھے، وہی ماں کی شفقت دیتے تھے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے کہ فاطمہ کسی مقصد کے تحت آئی تھی، کوئی چیز ان کو چاہیے، فوراً انہوں نے بھاپ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچ گئے اور پہنچ کر پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے، سب خیریت ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہ گئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فاطمہ بہت گھر کے کاموں میں مشقت اٹھاتی ہیں، گھر کے کام و کاج میں ساتھ دینے میں مجھے وقت بھی نہیں ملتا، میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، یہ گھر کے کام میں تھک جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، ایک خادم اگر انہیں مل جائے ہمارے گھر کا کام ہلکا پھلکا ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے، آپ نے اپنی بیٹی کو بٹھایا اور اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا اور بٹھا کر دونوں سے فرمایا، دیکھو یہ ہے بات کہ فرمایا، بیٹی فَإِذَا أَخَذْتِ مَضْجَعَكِ فَسَبِّحِي 33 وَاحْمَدِي 33 وَكَبِّرِي 34 فَهِيَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَادِمٍ۔ بیٹی، میں خادم سے بہتر، غلام سے بہتر ایک چیز میں تجھے بتاؤں؟ فرمایا ضرور بتائیں۔ فرمایا بیٹی، جب تم تھک جاؤ، گھر کے کام کرتے کرتے عورتیں تھک جاتی ہیں، جب تھک جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی نصیحت فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت اتق اللہ، دوسری نصیحت فرائض کا ادا کرنا، تیسری نصیحت گھر کے کام و کاج کو خوشی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ ذمہ داری سمجھ کر اس کو کرنا، اور چوتھی بات، جب گھر کے کام و کاج میں تم تھک جاؤ تو فرمایا جب سونے کے لیے جب تم بستر پر جاؤ اللہ کو یاد کر لو، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ کیا بہترین تسبیح آپ نے ہمیں عطا فرمائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے اس امت کو، اور خاص طور پہ اس امت کی عورتوں کو، کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ۔ سوچیں، دن بھر تھکی ہاری آدمی کا موڈ بالکل، یعنی اس موقع پر آدمی جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، کس کیفیت کے ساتھ سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ کس کیفیت کے ساتھ پڑھے، اللہ اکبر کس کیفیت کے ساتھ پڑھے، سبحان اللہ۔ اے اللہ، میرے اللہ، تجھ میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، اے اللہ میں آپ سے شکایت نہیں کرتی، میں آپ سے ناراض نہیں، میں اپنی قسمت کی، میں اپنے مقدر کی کوئی شکایت نہیں کرتی، اے اللہ میں تیری تقسیم پر راضی ہوں۔ کیونکہ بعض مرتبہ آدمی جب تھکتا ہے کاموں سے تو شکایت زبان پر نکلتی ہے، وہ شکایت ناشکری کی طرف لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اے اللہ تو بے عیب ہے، تجھ میں کوئی کمی نہیں، تیرے فیصلوں میں کوئی کمی نہیں، تو بے عیب ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ سوچتے ہوئے پڑھنا، اے اللہ کتنی نعمتیں تو نے عطا فرمائی، کس نعمت کا میں شکر ادا کروں۔ بہترین بستر ہیں، سردی میں بہترین لحاف ہیں، گرمی میں بہترین ٹھنڈی ہواؤں کے سامان ہیں۔ آدمی سوچ کر اس کو پڑھے، اللہ نے کتنی بہترین گھر والی دی، کہ بیوی سوچے کتنا بہترین شوہر اللہ نے عطا فرمایا، بچے عطا فرمائے۔ اللہ کی نعمتوں کو سوچیں گے ساری ذہن کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں جب سونے کے لیے جاؤ بستر پر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اگر تم اس کی پابندی کرو گی تو یہ تسبیحات تمہارے لیے غلام سے خادم سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، خادم سے بہتر ہے۔ اس کے محدثین نے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی جو اجر جو ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں وہ غلام اور خادم کی خدمت سے کہیں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور دوسرا مطلب محدثین نے بڑا عجیب بیان فرمایا، ان تسبیحات سے تمہیں قوت ملتی ہے گھر کے کام و کاج میں۔ اسی لیے جو عورت اللہ کے ذکر کی پابند ہو، خاص طور پر یہ ذکر نمازوں کے بعد سونے کے وقت، یہ ذکر اللہ کی طرف سے جسمانی قوت ملتی ہے، گھر کے کاموں میں ہمت ملتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں بڑی عجیب بات لکھتے ہیں کہ جو شخص ان تسبیحات کی پابندی کرتا ہے نمازوں کے بعد اور پھر سونے سے پہلے، وہ کبھی موت سے پہلے کسی کا محتاج نہیں بنے گا۔ اسی کو کہتے ہیں تسبیحات فاطمی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دیا، اور اس موقع پر وہ عمل جب لیا، صحابہ بھی بڑے عجیب تھے، جب کوئی بات سنتے تو لینے کے لیے سنتے۔ اسی لیے ایک بات خاص طور پہ میں ایک بات ذہن میں آئی عرض کروں، یہ اس وقت جو ہے ہمارے جو دروس ہیں، ہمارے جو بیانات ہیں وہ آن لائن چل رہے ہیں، سارے علماء آن لائن بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات میں عرض کروں، دین کی بات کو عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عمل کی نیت سے سنیں گے، اسی وقت نفع ہوگا۔ بات کا نفع اسی وقت ہوتا ہے عمل کی نیت سے ہو، ادب سے ہو، عظمت سے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، جس وقت آپ نے ہمیں یہ تحفہ دیا، اس وقت سے لے کر آج تک میں نے یہ عمل کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ استقامت دیکھیں صحابہ کے اندر۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ تو جنگ صفین میں، جنگ جمل میں بہت مصروف تھے، کیا آپ اس وقت بھی اس عمل کو آپ نے کیا؟ فرمایا اس دن بھی میں نے اس عمل کو ناغہ نہیں کیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ 4 نصیحتیں فرمائی، بیٹی اللہ سے ڈرتی رہنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، گھر کے کام و کاج کو دل لگا کر خوشی کے ساتھ کرنا، اس کو عیب نہ سمجھنا، اور پھر جب بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو یہ 3 تسبیحات پڑھ لینا، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہیں۔ تو قالت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا خوبصورت جواب دینے لگی۔ دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ میں تو خادم مانگ رہی ہوں آپ کی تسبیحات دینے، نہیں، رضیت عن اللہ عز وجل وعن رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خوبصورت جملہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، جب آپ نے نصیحت فرمائی، فرمایا خوشی خوشی، رضیت عن اللہ عز وجل، میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، اے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر، اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عطیے پر میں خوش ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی توفیق نصیب فرمائے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو یہ مبارک سیرت ہے، ان کی سیرت تو بہت بہت وسیع ہے، مختلف چیزوں میں، مختلف زندگی کے پہلوؤں میں۔ مختصر یہاں یہ بات اس لیے عرض کی جاتی ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور ہم اپنی زندگیوں کو ان سے جوڑیں، ہماری زندگیاں، ہمارے گھروں میں یہ مبارک زندگیاں زندہ ہوں، اور ہماری بچیاں، ہماری بہنیں خاص طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹیاں بن کر زندگی گزاریں، ایک اندر سے فخر ہو، اندر سے ہو کہ میں حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی میری نسبت ان کے ساتھ ہے۔ یہ ایسی مبارک ان کی زندگیاں دیکھیں، سبحان اللہ، زندگی کے ہر پہلو میں حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میاں بیوی ہیں، کبھی کبھار نوک جھوک ہو جاتی تھی،
روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ نوک جھوک ہوئی. حضرت علی ناراض ہوئے اور سیدھے مسجد چلے گئے اور جا کے لیٹ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھا علی کہاں ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ علی کہاں ہیں؟ کہنے لگے کچھ ناراض ہوئے اور چلے گئے. تو آپ نے کسی کو نہیں بھیجا کہ بھی کہ جاؤ تلاش کر کے لاؤ علی کہاں ہیں؟ سبحان اللہ. بیٹی کا گھر، اس گھر کی کیسے حفاظت ہو، اس گھر کی کیسے حفاظت ہو دیکھیں. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے، دیکھو تو صحیح علی کہاں ہیں. دیکھا مسجد میں بالکل لیٹے ہوئے ہیں اور مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں. آپ نے بڑے پیار سے بڑی شفقت سے فرمایا قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے کوئی علی کہے، مجھے کوئی ابو الحسن کہے، اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنے ابو تراب کہنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ جملہ کہا تھا جس وقت میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا. اس موقع پر میرے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی. فرمایا اے ابو تراب اٹھو. آپ کو پتا تھا ناراض ہو کے آئے ہیں، آپ نے نصیحت نہیں کی کیا پرابلم ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا. آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، سیدھے گھر لے کر آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ لیٹ گئے، دائیں طرف حضرت علی کو لٹایا، بائیں طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا اور دونوں کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ان ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا غصہ چھوڑو اور اب تم اپنی دوستی شروع کرو اور اپنا صلح کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی بتا رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں فاقہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی تھی. آپ نے ازواج مطہرات کے گھروں میں کچھ کہلبا بھیجا، کچھ کھانے کے لیے ہے. ہر گھر سے آواز آئی کہ کچھ بھی نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کہلبا بھیجا، وہاں بھی کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش مسجد آ گئے. تھوڑی دیر بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کہیں سے ہدیہ آیا، روٹی اور گوشت. آپ نے حضرت حسن اور حسین کو فرمایا نانا جان کو لے کر آؤ. تو بلایا نانا، یہ دونوں بچے دوڑتے ہوئے گئے اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا امی جان بلا رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت فاطمہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا جان یہ کچھ کھانا ہے آپ نوش فرما لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کھانے کی مقدار بہت تھوڑی ہے. آپ نے پورے گھر والوں کو بٹھایا، بیٹی، داماد، بچوں سب کو بٹھایا اور دعا کی اور دعا کر کے اللہ کی طرف سے برکت کی دعا فرمائی اور کھاتے ہوئے پوچھا فاطمہ یہ بہترین سالن، یہ بہترین روٹی کہاں سے آئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ھذا رزق من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب کو سن کر مسکرا دیے. ھذا رزق من عند اللہ، فرمایا یہ تو اللہ کی طرف سے رزق ہے اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں بے حساب عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آپ کے اندر جو ایمان ہے، آپ کے اندر جو اخلاق ہیں، آپ کے اندر جو حیا ہے، سبحان اللہ کیا زبردست حیا. حضرت ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ یہ تو بتاؤ کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ایک عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس پر کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے. یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے. اسی لیے جب ان کا انتقال کا وقت آیا انہوں نے خاص طور پہ یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کے وقت میں لے کر چلنا اور فرمایا میرا جنازہ جب چلے تو اس پر چادر ڈال دینا. یہ جو جنازہ بنایا گیا اور جنازے پر جو چادر ڈالی جاتی ہے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی یہ جو ہے سنت ہے کہ عورتوں کے جنازے پر خاص طور پر کپڑا ڈالا جاتا ہے. ایسی حیا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت آپ فرمایا کرتے تھے حضرت فاطمہ سے، ان کے آنے پہ کھڑے ہو رہے ہیں، انہیں جو ہے اپنی جگہ بٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فاطمہ کو گلے سے لگا کر فرمایا، بیٹی میں تجھے ایک دعا سکھاؤں۔ سوچیں یہ جو دعائیں ہیں، یہ جو ہم پڑھتے ہیں، اتنی طاقتور دعائیں ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کس موقع پر دی ہم سوچ نہیں سکتے۔ فرمایا بیٹی اس دعا کو ہمیشہ پڑھتی رہنا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ہم اس کو یاد کر لیں، پڑھتے رہیں، یہاں تک کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس بیماری میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے اس موقع پر حضرت فاطمہ کو بلا کر کان میں کچھ کہا، رونے لگی، پھر تھوڑی دیر بعد ایک جملہ کہا تو پھر مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کہنے لگی یہ میرا اور میرے ابا کا راز ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو ایک عرصے کے بعد حضرت عائشہ نے یاد رکھ کے پوچھا، فاطمہ وہ راز تو بتا دو، اب تو تمہارے والد دنیا میں نہیں ہیں، وہ تو رخصت ہو چکے ہیں۔ فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ جب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ فرمایا، میرے کان میں کہنے لگے کہ ہر سال جبرائیل کے ساتھ میں رمضان میں ایک دور قرآن پاک کا کرتا ہوں، اس مرتبہ جبرائیل 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن پاک کا دور کیے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ رمضان میرا آخری تھا اور میں دنیا سے رخصت ہونے والا۔ اور پھر فرمایا اس پر مجھے رونا آیا، پھر اس کے بعد دوبارہ مجھے بلایا اور قریب کر کے ایک بات کہی، فرمایا 2 باتیں کہی اس موقع پر، فاطمہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں، ساری جنتی عورتوں کی سردار اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اور میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی۔ تو اس پر میں مسکرانے لگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مبارک صحابیات کی سیرت کو اپنانے کی اللہ نے توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات میں عرض کروں کہ جو الحمدللہ حضرات صحابیات کا جو سلسلہ جو شروع کیا، حضرات صحابہ اور صحابیات کا، الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان فرمایا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے آپ کو ان صفات کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بنائیں۔ حضرات صحابیات کے خوبیوں کا، ان کے صفات کا تذکرہ، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری مستورات اپنی ذاتی زندگی کو، اپنے گھر کی فضاؤں اور اپنے گھر کے ماحول کو ان صفات کو سامنے رکھ کر بنائیں۔ آخری بات میں عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں بڑی خوبیاں، بڑی صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، بہت ہی استعدادیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اللہ کی طرف سے بہت احسانات ہیں عورتوں پر۔ ماں کی گود کا شرف یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جتنے انبیاء اولیاء دنیا میں آئے ہیں سب کو اللہ نے یہ گود عطا فرمایا۔ یہ شرف ایسا شرف ہے، ایسی عزت ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ یہ ماں کی گود کا شرف اللہ نے آپ عورتوں کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ خوبیاں، کچھ صفات ایسے ہیں جو مردوں کے مقابلے میں اللہ نے عورتوں میں زیادہ رکھی۔ ایک عورت کے مزاج میں نرمی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے مقابلے میں عورت کے اندر یہ صفت زیادہ ہے، مزاج میں نرمی۔ اسی نرمی کی وجہ سے بات جلد قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ ان کا مزاج ہین لین ہے، نرم ہے۔ بات چاہے صحیح ہو یا غلط، بہت جلد متاثر ہو جانا ان کی فطرت میں ہے۔ اگر عورتوں کے سامنے صحیح بات آئے تو اس حق کو جلدی قبول کر لیتی ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی غلط بات پیش آئے تو ماحول کی وجہ سے وہ بات بھی غلط بات بھی جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ یہ خوبی اللہ نے عورتوں میں رکھی ہے نرمی کی۔ دوسری چیز استقامت ہے۔ جب کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، دل پر آ جاتی ہے، اس پر جم جاتی ہے۔ کسی کے ہلانے سے، کسی کے ہٹانے سے وہ ہل نہیں سکتی۔ مضبوط ہے اپنے ارادے میں، اپنے حوصلے میں۔ اس کے واقعات قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری جو خوبی ہے، برداشت ہے، خدمت کا مزاج ہے۔
یہ مزاج عورت ہے، یہ عورت پناہ ہے، نرمی ہونا، استقامت کا ہونا اور پھر برداشت کا ہونا. لیکن یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ذمہ داری اللہ نے عطا فرمائی. وہ کیا ہے؟ اگر ان صفات کے ساتھ ہماری عورتیں گھر کے ماحول کو بنائیں اور خاص طور پر اپنے بچوں کی تربیت کر لیں، وہ گھر گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے گھروں میں جو پلنے والی جو اولاد ہے یہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے. صحیح تربیت ہے تو وہ نعمت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر تربیت نہ ہوئی تو پھر اللہ حفاظت فرمائے وہ ایک زبردست فتنہ بن جاتی ہے. خاص طور پر اسی لیے اللہ نے، کیونکہ بچے ماں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اللہ نے یہ صفات، یہ خوبیاں اللہ نے بہت رکھی ہیں. واقعات کتنے ہیں کتابوں کے اندر، سیرت کے اندر. اور اس وقت ایک شوہر کے مزاج میں سختی تھی. ایک شوہر کے مزاج میں سختی تھی. بیٹی نے آ کر شکایت کی اپنے ماں باپ سے. ماں باپ سمجھدار تھے کہ ہم اپنے بچی کا گھر محفوظ کرنا ہے. انہوں نے کہا بیٹی کچھ نہیں، تم ایک کام کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت روزانہ اپنے گھر میں پڑھنا شروع کرو، گھر میں تعلیم شروع کر دو. ہوا یہ کہ اللہ اکبر، کچھ ہی عرصے کے اندر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں نور ہے، وہ برکتیں ہیں، وہ رحمتیں ہیں، اس کا اثر ایسا ہوا کہ گھر کے اندر جو شوہر کے مزاج میں سختی تھی وہ ختم ہو گئی. ایک صاحب، ان سے ملاقات ہوئی، ان کی زندگی کے اندر ماشاءاللہ زندگی میں شریعت اور سنت والی زندگی ہے. پوچھا گیا بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے، یہ تبدیلی کہاں سے ہے؟ بڑی ایک عجیب بات انہوں نے کہی، یہ سب میری بیوی کی فکر کی برکت ہے. بڑی نرمی سے، بڑی محبت سے انہوں نے مجھے سمجھایا. ایک صاحب داڑھی رکھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا بس میری بیوی نے اتنی محبت سے مجھے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا اچھا بنایا ہے، اگر آپ کے چہرے پر داڑھی آ جائے تو اور زیادہ اچھے لگیں گے. میری اہلیہ نے اتنی محبت سے اور اتنی نرمی سے کہا بس میں نے داڑھی رکھ لی. تو گھر کا ماحول جو بنتا ہے، گھر کی فضا جو بنتی ہے، اس میں خاص طور پر عورتوں کی محنت ہے. اور عورتوں کی محنت جب ان صفات کے ساتھ ہو، کن صفات کے ساتھ؟ نرمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، خدمت کے راستے سے. یہ حضرات صحابیات کی یہ ترتیب ہے. پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی گھر کا ماحول بناتے ہیں، گھر کی فضا بدل جاتی ہے. اور خاص طور پر ہمارے بچے، ماشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو باہر تعلیم میں بھیجتے ہیں، اسکول بھیجتے ہیں، مکتب بھیجتے ہیں، مدرسہ بھیجتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے. لیکن ایک بات میں عرض کروں، باہر کا جو دین ہے اس دین کی حفاظت گھر کے ماحول سے ہوتی ہے. باہر کے دین کی حفاظت گھر کے ماحول سے ہوتی ہے. جتنا بھی ہم بچوں کو باہر دین سکھائیں، جتنا بھی ہم بچوں کو باہر دین دیں، لیکن گھر کے ماحول کو اگر ہم نے نہیں بدلا، گھر کے ماحول کو اگر ہم نے چینج نہیں کیا، یہ بچے ڈبل کنفیوز ہو جائیں گے. گھر کا دینی ماحول ہمارے نسلوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. بچہ مسجد میں قرآن حفظ کرے، گھر کے اندر گھر کا ماحول ہو تو اس کے حفظ کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے. اگر گھر میں ماحول نہیں ہے تو بچے کا حفظ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو مساجد سے جو دین ملتا ہے، مساجد سے، مکاتب سے، مدارس سے جو دین ملتا ہے، ہمارے بچوں کو اس دین پر چلنے کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے گھر کا ماحول یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. میری آخری میں یہی آپ سے گزارش ہے کہ ہم حضرات صحابیات کی جو ہم نے باتیں سنی ہیں، اس سے ہم ایک چیز طے کریں، نیت کریں. اللہ نے ہمیں نوازا بھی ہے، اللہ نے ہمیں ذمہ داری بھی دی ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی ذات کو بناتے ہوئے اپنے گھر کی فضاؤں کو بنانا اور گھر کے اندر پلنے والی نسلوں اور بچوں کو بنانا ان صفات کے ساتھ. یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے، کیونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، فساد بڑھ گیا ہے. جتنا فساد بڑھا ہے اتنا ہی اگر ہم اس کی فکر کریں گے تو برابر. اگر جتنا ماحول خراب ہے، جتنا فساد بگڑا ہوا ہے، اگر اس اعتبار سے اگر ہم فکر نہیں کریں گے تو بگاڑ غالب آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مبارک صحابیات کی
صفات کو ہماری بچیوں میں، ہماری مستورات میں اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے، صحابہ کی مبارک خوبیوں کو ہمارے مردوں میں زندہ فرمائے، ان کی مبارک صفات کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگیوں کی ترتیب بنائیں، ہم اپنے آپ کو ان سے جوڑیں، اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو ان کی زندگیوں سے جوڑیں، روزانہ ان کے تذکرے پڑھیں۔ ذہن بننے میں سلف صالحین کے واقعات بہت مؤثر ہیں۔ ذہن جو بنتا ہے بچوں کا واقعات کے ذریعے بنتا ہے۔ خود ہم دیکھیں اس مختصر سے عرصے میں رمضان المبارک میں کتنے صحابہ اور صحابیات کے ہم نے واقعات کو پڑھا، لیکن مقصد صرف یہ ہے اس واقعات سے ہمارا ذہن بنے، ہمارا مزاج بنے۔ یہی چیز اگر ہم رمضان کے بعد اس کو تسلسل سے کریں، ایسا نہیں کہ بس ایک شوق دلانے کے لیے ہے، اگر ہم اس کو تسلسل کے ساتھ اگر ہم کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں اور اس کے نفع ہمارے سامنے لائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آج ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں، حافظ شہیر، ہمارے مدرسے کے حافظ ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی قرآن پاک کو مکمل کیا ہے تراویح میں اپنے گھر میں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ ان کا قرآن پاک ختم ہوا ہے تو انہوں نے درخواست کی ہے کہ دعا کر لیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے بھی، اور اس ختم ہماری سعادت ہے اس موقع پر کہ ختم قرآن ہوا ہے، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه للحی القیوم یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا۔ اللهم إننا فقراء فأغننا وإننا أذلاء فأعزنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين۔ اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف، نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رغبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه، يا خير المسؤولين يا خير المسؤولين يا خير المعطين يا أمان الخائفين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما دے، اے اللہ سر سے لے کر پیر تک گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، روا روا انگ تیری نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے اللہ ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ تو بڑا ہے، تیری رحمت بڑی ہے، تیری مغفرت بڑی ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہم تیرے قصوروار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، تو ہی ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ معاف کرنا تیری صفت ہے، معافی تجھے پسند ہے، اے اللہ معافی مانگنے کا آپ نے حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گھر والوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف
معاف فرما دے، ہمارے دوستوں اور ساتھیوں کو، پوری امت کو معاف فرما دے۔ دین پر چلنے میں، دین کے احکامات پر کرنے میں، دین کی محنت کرنے میں اے اللہ جتنی ہم سے کوتاہیاں ہوئی معاف فرما، معاف فرما، سچی پکی توبہ نصیب فرما، سچی پکی توبہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس رمضان المبارک میں مغفرت فرما دے، معاف فرما دے یا اللہ، معاف فرما دے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے یا اللہ، ہم سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے، ہم سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے، ہدایت کے دروازے کھول دے، یا اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ مصیبتوں اور بلاؤں اور پریشانیوں کے دروازوں کو بند فرما دے، یا اللہ فتنوں اور گمراہی کے دروازوں کو بند فرما دے، زلزلوں سے حفاظت فرما، خون ریزی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمانی زندگی نصیب فرما، یا اللہ اعمال صالحہ کی زندگی نصیب فرما، اخلاق حسنہ کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ تو ہمارے کمزوروں پر رحم فرما، اے اللہ ہماری کمزوری پر رحم فرما۔ یا اللہ پورے عالم کے اندر ہدایت کی ہوائیں چلا دے، پورے عالم کے اندر ایمان کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ لوگوں کے قلوب کو متوجہ فرما، یا اللہ لوگوں کے قلوب کو متوجہ فرما۔ یا الہ العالمین اے اللہ تیری محبت نصیب فرما، یا اللہ تیرا تعلق نصیب فرما، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، سنتوں پر اتباع کی توفیق نصیب فرما، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جب دنیا سے رخصت ہو ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، حشر کی سختی اور ذلت و رسوائی سے بچا لے، حساب یسیر عطا فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، اپنا دیدار نصیب فرما، اپنا دیدار نصیب فرما، اپنا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس وقت امت پر جو حالات آئے ہیں، جو آزمائشیں آئی ہیں، جو پریشان کن حالات ہیں، اے اللہ ان سب کو اٹھا دے، ان سب کو دور فرما دے، تو بڑا ہے، تیری قدرت بڑی ہے۔ اے اللہ وباؤں سے، بلاؤں سے، اے اللہ تیری ناراضگی کی شکلوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ہم محتاج ہیں، قدم قدم پر محتاج ہیں، قدم قدم پر محتاج ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بے سہارا ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں۔ اے اللہ ہم تو بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، پوری انسانیت اے اللہ گھروں میں بیٹھی ہے۔ یا اللہ نہ دنیا کا کام نہ دین کا کام، اے اللہ ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے، اے اللہ ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے، مساجد کے دروازے کھول دے، یا اللہ دین کی محنت کے دروازے کھول دے، حرمین شریفین کے دروازے کھول دے، اے اللہ حج کے دروازے کھول دے، یا اللہ کھول دے۔ یا اللہ لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما، برکت والی روزی نصیب فرما، عزت والی روزی نصیب فرما، مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ یا الہ العالمین جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، جو لڑکے لڑکیاں رشتے کے قابل ہیں نیک صالح جوڑے نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، یہ تمنا رکھتے ہیں، ان سب کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری ضرورتوں کو بہتر تو جانتا ہے، ہماری ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما، ہماری ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے، عافیت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، کہنے سننے میں جو غلطیاں ہوئی معاف فرما۔ ہمارے جو حفاظ قرآن پاک مکمل کیے، خاص طور پہ حافظ شہیر، اے اللہ ان کے ختم کو قبول فرما، اے اللہ ان کے قرآن پاک کے پڑھنے کو قبول فرما، خیر و برکت نصیب فرما، ہدایات و انوار نصیب فرما۔ اے اللہ اس قرآن پاک کی ہدایات اور انوار و برکتیں ان کی زندگیوں میں نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں بھی قرآن پاک حفاظ ختم کر رہے ہیں ان سب کے ختم کو قبول فرما۔ یا اللہ مبارک مجلس ہے، مبارک رات ہے، ہماری مغفرت فرما دے، لیلۃ القدر نصیب فرما دے، جہنم سے ہم سب کو آزاد فرما دے، ہمارے ماں باپ کو آزاد فرما دے، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دے، جن کے والدین دنیا میں ہیں اللہ ان کو صحت، عافیت، ہمت اور قوت نصیب فرما دے۔ جتنے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے صحت کے لیے، اللہ انہیں صحت عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔
بہت سے بھائی بہن اے اللہ خطرناک بیماریوں میں، کینسر میں، کرونا میں، اے اللہ بہت بیماریوں میں مبتلا ہے، ان سب کو صحت عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، شفاء کاملہ نصیب فرما۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری دامت برکاتہم کو صحت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے اساتذہ میں، مشائخ میں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ابراہیم مارکر صاحب کی بہن اللہ جن کا انتقال ہوا ہے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو موت سے پہلے پہلے سچی توبہ نصیب فرما، ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری نوجوان نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما، بے حیائی سے، بد اخلاقی سے، گمراہیوں سے، بے ایمانی سے، بدعملی سے اے اللہ حفاظت فرما لے۔ یا اللہ اپنی حفاظت میں لے لے، اے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے، یا اللہ اپنی حفاظت میں لے۔ گھروں کے ماحول کو درست فرما، ان مبارک صحابہ اور صحابیات کی مبارک زندگیوں کو زندہ فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الحمد لله رب العالمين۔